الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رات نماز تراویح سورۃ النساء کی تلاوت کی گئی ہے آخر کے چند رکوع چھوڑ کر. نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں. نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے. سورۃ النساء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں عورت کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی تھی، اور عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کچھ شکلیں آج بھی جاری ہیں. اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ قرآن کی 2 سورتوں کے نام عورتوں کے نام پر. اگر سورہ مریم کو بھی ملا لیا جائے تو 3 ہو گئے. سورۃ مریم، حضرت مریم علیہ السلام بھی عورت ہے. یہ سورۃ النساء الکبریٰ ہے، عورتوں کے نام پر ہے. اور دوسری سورۃ الطلاق جس کا دوسرا نام سورۃ النساء الصغریٰ ہے، وہ بھی بھائی کس کے نام پر ہے؟ عورتوں کے نام پر. اور اس صورت میں سب سے زیادہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ عورتوں کے ہیں، پھر یتیموں کے ہیں، پھر غلاموں کے ہیں. اسلام کا عجیب، قرآن کا ایک عجیب انداز ہے. جب قرآن کریم مجھے اور آپ کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو حکم دینے سے پہلے وہ بات بھی بتاتا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی حکم کو پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اسی لیے اس سورت کا آغاز کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں کس سے ڈرو؟ اللہ سے. جب بندہ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو وہ بندہ پھر بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحیح فرمایا کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے ساری نیکیوں کی چابی یہی ہے، ساری نیکیوں کی چابی یہی ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایک ہی انسان سے، حضرت آدم سے پیدا کیا ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ نکاح کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے دونوں میں احساسات ایک ہی طرح کے رکھے ہیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں. قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں، صلہ رحمی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، الرحم ماں کے رحم سے ہے. صلہ رحمی رحم کو ملانا، توڑنا نہ، یعنی خونی رشتوں کا حق ادا کرنا، مساہری رشتوں کا حق ادا کرنا. صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کو پیدا کیا تو وہ پھڑ پھڑایا، وہ بے چین ہوا. اللہ نے پوچھا تم کس وجہ سے بے چین ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے، دنیا میں مجھے ہی سب سے زیادہ کاٹا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں جو تجھے کاٹے گا اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا، جو تجھے ملائے گا اس کو ملا دیا جائے گا. یعنی جو صلہ رحمی کرے گا اس پر میری طرف سے بہت فضل ہوگا، بڑی برکتیں ہوگی، اور جو صلہ رحمی نہیں کرے گا میری طرف سے اس پر کوئی فضل نہیں ہوگا. اس لیے بھائیو، مجھے اور آپ کو حکم ہے رشتہ داریوں کے حق کو ادا کرنا. رشتہ داریوں کے حق کو ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ دار جو غلط صحیح کہہ رہے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ، نہیں. ہم نے کچھ اور، ہم نے رشتہ داری کا مطلب، اب لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے بھتیجے کی مہندی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا چونکہ اس میں یہ کام بھی شریعت کے خلاف ہوگا، ناچ گانا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. اور میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں آتا، وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی یہ تو صلہ رحمی کے خلاف ہے. یہ کوئی صلہ رحمی کے خلاف نہیں. رسم و رواج کو پورا کرنا صلہ رحمی نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو رشتہ داری کا حق سمجھ لیا. رشتہ داری کا حق یہ ہے سلام کرنا، محتاج ہو ان کی مدد کرنا،
بیمار ہو عیادت کرنا، بھائی کیا ہو، بیمار ہو عیادت کرنا، میل ملاقات کرتے رہنا، ان کو ہماری مدد کی جہاں ضرورت ہو ان کی مدد کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا، ان سے ملنا، سلام کرنا، یہ صلہ رحمی کا حق ہے۔ رسموں میں شامل ہونا یہ کوئی صلہ رحمی کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے صلہ رحمی جو ہے ہم نے اپنی طرف، جیسے یاری دوستی کا ہمارے یہاں اپنا ہی مفہوم ہے، صلہ رحمی کا مفہوم ہم نے کیا بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ نہیں، صلہ رحمی کا معنی یہ ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں پر ایک ظلم یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے کہ اگر کوئی یتیم بچی ہوتی اور اس کا کفیل نامحرم ہوتا، مثلا قبائلی سسٹم میں چچا زاد بھائی جو ہے وہ خاندان اور قبیلے کا سربراہ بن گیا، اور خاندان میں کوئی یتیم بچی ہوتی اور اس کے پیچھے لمبی چوڑی جائیداد ہوتی، تو وہ اس سے نکاح کرتا اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ اس سے نکاح کرتا کس کے لیے؟ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن اس کو بیوی والا حق اور مقام اور مرتبہ نہ دیتا۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ یہ ظلم ہے، مال کو ہتھیانے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا، پھر اس کو بیوی والا مقام نہ دینا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اس پوری صورت میں تقریباً 2-3 جگہ مہر کا تذکرہ کیا کہ تم بیویوں کو ان کا مہر ادا کرو۔ مہر جو ہے یہ عورت کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک لفظ بول دیا جاتا ہے جو اچھا نہیں، میں کو سخت لفظ نہیں استعمال کر رہا، کہ اس مہر کے عوض میں ہم نے نکاح میں دیا۔ یہ عوض کا لفظ ٹھیک نہیں، یوں کہنا چاہیے اس مہر کے ساتھ ہم نے فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، اس لیے کہ مہر جو ہے یہ قیمت نہیں ہے بھائی، مہر جو ہے یہ ریٹ نہیں ہے، مہر جو ہے یہ تو عورت کی عزت اور مقام کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اور ولیمہ جو ہے یہ بھی اس لیے رکھا کہ اگر کسی مرد کو اللہ تعالیٰ بیوی کی نعمت دے تو اگلے دن ولیمہ کرو، وہ اس نعمت کے ملنے کا شکرانہ ہے، وہ اس نعمت کے ملنے کا کیا ہے؟ شکرانہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس صورت میں حکم دیا کہ اگر ایک سے زائد کوئی مرد نکاح کرنا چاہے تو تم نکاح کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ ان میں انصاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد 2 بیویاں کرتا ہے پھر ان میں انصاف نہیں کرتا، کل قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فارج زدہ ہوگا، آدھا حصہ۔ اس لیے بیویوں فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی نکاح کرو۔ ایک سے زائد کی اجازت تمہیں تب ہے جب تم دونوں کے درمیان کیا کرو؟ انصاف کرو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یتیموں کو ان کا حق دو، یتیموں کو ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا کہ اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھائی اپنے بھائی کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا اور یتیموں کو لاوارث چھوڑ دیتا۔ قرآن کریم نے سختی سے پابندی لگا دی، فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح آگ کو اپنے حلق سے اتار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے حق کو ہرگز ضائع نہ کرو۔ ہاں کوئی یتیم بچہ اگر نہ سمجھ ہو، وہ اپنے مال کو نہ سنبھال سکتا ہو، نابالغ ہو، تو اس کا مال اپنے پاس رکھو، جب وہ بچہ سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال کیا کر دو؟ اس کے حوالے کر دو۔ قرآن کریم نے اس صورت میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں کہ تمہارا یہ وارث ہے، یہ وارث ہے، یہ وارث ہے۔ بس 2-3 باتیں وراثت کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ اجمالاً حصوں کی تقسیم تو وہ ایک باریک بات ہے، ہمارے درس میں اس طرح کی باریک بات نہیں آتی، عام سی باتیں آتی ہیں۔ وراثت کا مرنے کے بعد کسی کو، ابھی مجھے لگتا ہے رمضان سے 3-4 دن پہلے صبح کے درس میں ایک غیر مسلم محقق کی ایک بات سنائی تھی
ایک یورپ کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے مرنے کے بعد مال رشتہ داروں کو یا کن کن کو ملنا چاہیے اس پر پوری دنیا کے بہت سارے نظاموں کا تجزیہ کیا ہے غیر مسلم۔ پھر اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا میں نے اسلام کے نظام وراثت کا بھی مطالعہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے مرنے والے کے مال کو جتنے انصاف کے ساتھ اسلام نے تقسیم کیا ہے، دنیا میں کسی اور مذہب نے اتنے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس لیے بھائی یہ جو وراثت ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی دو باتیں ذہن میں رکھیں، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے تدفین، کفن دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں سب سے پہلے۔ لیکن ہمارے یہاں بھائی یہ کون کرتا ہے؟ رشتہ داروں کرنے بھی چاہیے، سنت ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ مرنے والے کے مال سے سب سے پہلے بھائی کیا نکالا جائے گا؟ اگر کوئی کفن دفن کرنے والا نہ ہو تو اس کے مال سے کیا کیا جائے گا؟ کفن دفن کے اخراجات۔ نمبر 2، اس کے بعد اگر اس نے قرض دینا ہے تو قرض دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قرض۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ٹوٹل مال کے 3 حصے کر کے تیسرے حصے تک اس کی وصیت کو رکھا جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ مثلا کسی نے کہہ دیا میرا سارا مال صدقہ ہے، یہ سارا مال کسی مدرسہ، مسجد، ادارے، ہسپتال، اسکول کو دے دو، مرنے کے بعد ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3۔ صرف تیسرا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، 2 حصے ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے، اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد پھر جو مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں قرض دینا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وصیت ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ٹھک سے چوتھے آپشن پر جاتے ہیں کہ اس کے مال کو کیا کرو؟ تقسیم کرو۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے کہ مرنے والے پر قرض ہو اور اس کی جائیداد تقسیم کر لی جائے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو ہر وقت قبول کرتے ہیں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کسی انسان پر نزاع کی کیفیت نہیں آتی۔ جب کسی پر نزاع کی کیفیت آ گئی تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور توبہ کو ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم نے ان رشتوں کا بھی تذکرہ کیا جن رشتوں کے درمیان نکاح حرام ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اس نے لکیر کھینچ دی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کی بھی تفصیل بیان کی ہے، اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے جو رمضان میں میرے اور آپ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تو اللہ چھوٹے گناہ اس بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ویسے کیا کر دیں گے؟ بڑے گناہ کبیرہ، آپ نے سنا ہوگا گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ، علماء نے فرمایا گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی دنیا اور آخرت کی سزا بیان کی ہو، جس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو، جس پر یہ کہا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، تمہیں جہنم میں یا کسی بھی قسم کی سزا کا تذکرہ ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ فرمایا تم گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ گھر اور خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار، قیم، ناظم، منتظم جو بنایا ہے وہ مرد کو بنایا ہے۔ وہ کس کو بنایا ہے؟ ہاں بھائی ذرا آپ بیدار ہونا سارے حضرات، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تعبیر پسند نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں،
بڑے بڑے علماء نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، وہ بہت بڑے ہیں۔ میں طالب علمانہ حیثیت میں یہ تعبیر مجھے اچھی نہیں لگتی کہ مرد جو ہے یہ عورت سے افضل ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ میری سمجھ کے مطابق انسان کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام مرد ہے، دوسرے رخ کا نام عورت ہے۔ مرد کے ذریعے عورت کی تکمیل ہے، عورت کے ذریعے کس کی تکمیل ہے؟ مرد کی۔ جتنا مردوں کو نماز پر ثواب ملا ہے عورتوں کو بھی، ہمیں روزے کا جو ثواب مل رہا ہے عورت کو بھی، قرآن کی تلاوت کا جو ثواب مرد کو ہے وہی۔ افضلیت کی بات نہیں، جن سے مرد جن سے عورت دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جزوی طور پر کہیں نہ کہیں فضیلت ہو سکتی ہے، مثلا ماں باپ میں سے زیادہ درجہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ماں کو دیا ہے۔ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ماں کو دیا ہے۔ جنس کے اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں قرآن کے جو لفظ ہے وہ ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قیم ہے، یعنی سسٹم کو چلانا جو ذمہ داری ہے، خاندان اور گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے۔ فیصلہ کس کا چلے گا؟ مرد کا چلے گا۔ بھائی ایک بندہ چیف جسٹس بن گیا، ایک آپ ہیں، فضیلت کی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالت کے قاضی نے، عدالت کے قاضی نے۔ اس لیے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ سربراہ بنایا ہے۔ فیصلہ گھر میں مرد کا چلے گا۔ بھئی فیصلہ کس کا چلے گا؟ مرد کا چلے گا۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں بہت سارے رشتہ داروں کے حق بیان کیے ہیں کہ تمہارے اوپر غرباء کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ عقل صحیح مسلمان وہی ہے جس کو حقوق العباد کی پوری رعایت ہو۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے جو بندہ زیادہ کسی دینی جماعت میں گھس جائے نا اور اس کو تقوی کا ہیضہ ہو جائے، وہ حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتا۔ وہ حقوق العباد کی، میں بعض باتیں سخت کہہ جاتا ہوں، اگر مجھے اس کی پھر بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم مولوی تو ملامتی ٹولہ ہیں۔ ہم تو کیا ہیں؟ ہم تو ملامتی ٹولہ، ہماری ڈیوٹیاں گالیاں سننے کی، کیونکہ جب ہم نے صحیح بات کرنی ہے تو ظاہر ہے پھر۔ اس لیے بھائی زیادہ یہ غلطی وہ لوگ کرتے ہیں جو دین میں لگے۔ ماشاءاللہ ایک بندے کا جی چاہ رہا ہے میں تبلیغی جماعت میں سال لگاؤں، بہت اچھی بات ہے، جاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، انبیاء کا کام ہے۔ لیکن وہ سال پہ چلا گیا، پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات دے کر نہیں گیا، خود ماشاءاللہ سال میں چل رہا اور بیوی بچے جو ہے وہ بھیک مانگنے پر آگے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ حج جیسا فریضہ، اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم پر حج فرض ہی اس وقت ہوتا ہے جب تم بیوی بچوں کے اخراجات ادا کرو۔ دیکھو میں مسئلہ بتاؤں، مثلا اس مرتبہ سرکاری اعلان 11 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ کا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہی ہے نا تقریباً۔ مثلا اگر میں بطور مثال عرض کروں، ایک بندے کے پاس 11 لاکھ ہے، وہ حج پہ جا سکتا ہے، لیکن اس کو جو 40 دن لگیں گے، اس کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ 2 لاکھ ہے، اس کے پاس بیوی بچے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، اس مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ اس پر حج فرض اس وقت ہوگا کہ وہاں کے اخراجات بھی ہو اور کیا ہو، پیچھے والوں کے۔ لہٰذا اسلام نے ہرگز اس کی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے بھائی۔ حقوق العباد، بیوی کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا ہے۔ کوئی مومن کبھی بھی حقوق العباد سے غافل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قرآن کریم نے اس صورت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم فضیلت کو بیان کیا ہے۔ شاید میں کسی جمعے میں جس میں مصری قراء آ رہے ہیں اس میں اس روایت کو دوبارہ بیان کروں گا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، ابن مسعود مجھے تلاوت سناؤ۔ مجھے کیا کرو؟ تلاوت سننا سنانا یہ خود عبادت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ نماز تراویح میں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے صرف قرآن اس لیے سمجھا کہ بس یہ تو کسی جلسے کے شروع میں نا 2 آیتیں پڑھ کے بس افتتاح کے لیے ہے،
دکان کے افتتاح کے لیے، گھر کے افتتاح کے لیے ہے۔ رب آج جو نماز میں جو آیات پڑھی گئی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ اللہ کی آیات پڑھ کر۔ ہمارے ایک بے تکلف دوست ہیں، اس پروگرام میں جو ہمارا رمضان سے پہلے مدرسے کا پروگرام ہوا اس میں آئے، مجھے پتہ کیا کہا؟ کہہ رہے مجھ سے پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن تلاوت بڑی لمبی سی۔ تلاوت کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہم جان کے لمبی کرتے ہیں، ہم نے صرف یہ پڑھا کہ 2 آیتیں برکت کے نہ۔ اب اللہ کے نبی گھر سے تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا کہا؟ مجھے کیا سناؤ؟ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ نساء شروع کی جو رات پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء کا 1 رکوع سنایا، 2 رکوع سنائے، 3 سنائے، 4 سنائے، 5 سنائے، 6 سنائے۔ اللہ کے نبی سن لیں۔ 6 رکوع کے آخر میں جب اللہ کے نبی کی فضیلت آئی نا، آخری آیات یہ آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور نبی جی پھر سارے گواہوں پر سب سے بڑا گواہ ہم آپ کو بنا کر لائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کس سے؟ نبی کریم۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا چونکہ یہاں حضور کی خاص فضیلت تھی کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ کس کی ہے، تو میں نے اس وقت آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی آنکھیں بند کر کے میرا قرآن بھی سن رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، آنسو بھی جاری ہیں۔ اور پھر مجھ سے حضور نے پوچھا بھی ابن مسعود یہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدہ سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مراد۔ اور صحابہ کو بھی عجیب لذت آتی ہوگی بھائی، وہ جب وہ آیت پڑھ رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں جس ہستی کا چہرہ سامنے۔ میں بڑی مرتبہ اس کو بیان کر، ہم تو بس مزہ ہی لے سکتے ہیں، ہم کیفیت۔ مجھے جب اللہ پہلی مرتبہ عمرے کے لیے لے گیا تو مغرب کی نماز میں ریاض الجنہ میں اس وقت سختی نہیں تھی، نماز پڑھنا شروع ہوئے تو جو امام تھے انہوں نے وَلَضَّالِينَ کے بعد شروع کی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اب اللہ اس ہستی سے باتیں کر رہا جو بالکل ساتھ میں آرام کر رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ مجھے اس کی عجیب لذت آئی، پھر میں اس میں بڑے گھنٹوں کھویا رہا کہ یار صحابہ اکرام کو کیا لذت آتی ہوگی کہ جس ہستی کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں اس ہستی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اس ہستی کا چہرہ انور سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی سورہ نساء میں قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ یہ شراب کے حرام ہونے کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کئی مراحل میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شروع میں یہ کہا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ دوسرے مرحلہ میں کہا کہ جب تم شراب پیو شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ پھر تیسرے چوتھے مرحلہ میں جا کر شراب کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ جب تم شراب نشے کی حالت میں نماز پڑھو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں بھائی ایک بہت بڑی عبرت والی بات ہے، شراب کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم جان نہ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز وہ ہے جس میں تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شراب کو اس وجہ سے حرام قرار دے دیا کہ نشے میں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری زبان سے کیا نکل رہا۔ اب ایک بندہ غفلت میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو بھائی یہ نماز ہے؟ یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت سے پتہ چلا نماز وہی نماز ہے، آپ کو پتہ ہو التحیات للہ، میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ فیصلہ فرمایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کا گناہ معاف نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو عہدہ اور ذمہ داری اسی کو دو جو اہل ہو، جو کیا ہو۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا
مکہ کی چابی عثمان بن طلحہ سے لی، اور بعد میں کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے۔ حضور نے فرمایا نہ، یہ میں عثمان بن طلحہ ہی کے حوالے کروں گا، لمبی بات ہے، انہی کے حوالے کی۔ اس پر پھر قرآن کریم کی آیات آئی کہ نبی جی ذمہ داریاں انہی کو سونپو، امانت اسی کے حوالے کرو جو کیا کرے، امانت کی پاسداری کرے۔ لہٰذا آج لازم ہے کہ ہم ذمہ داریاں انہی کو دیں، ووٹ بھی انہی کو دیں جو اہل ہو، جو کیا ہو بھائی۔ اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، چلو ایمان کی لذت کے لیے سنائی دو، اگرچہ درس لمبا ہو جاتا ہے۔ عثمان بن طلحہ بیت اللہ کی چابی کے مالک اور ذمہ دار تھے، اور یہ صرف سرداروں کے لیے کھولتے تھے۔ کس کے لیے کھولتے تھے؟ مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے ان سے ایک مرتبہ چابی مانگی، انہوں نے بڑی بےہودگی اور بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں چابی کیوں دوں، تم کون سا سردار ہو، تم کون سا سردار ہو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی کی ملکیت میری ہوگی۔ یہ چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے، میں وہ تو کہنے کی جرت نہیں کرتا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ ہم پر وہ دین نہ لائے کہ آپ اس چابی کے کیا بنے۔ اب جب اللہ کے نبی ہجرت ہو گئی، مدینہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح فرمایا تو اب عثمان بن طلحہ کو پتہ تھا میں نے فلاں موقع پر ایسی سخت بات کہی تھی، تو عثمان بن طلحہ بھاگ گئے اور ایک پہاڑی کی غار میں جا کے چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ بیت اللہ کی چابی ہے۔ اب عثمان بن طلحہ کو تلاش کر کے لایا گیا، یہ تو اپنی گردن زدنی سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے کہ مجھے قتل کروا دیا جائے گا چونکہ میں نے توہین کی ہے۔ جب یہ آئے اللہ کے نبی نے ان سے چابی لی، بیت اللہ کھولا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو فرمایا عثمان ہاں چابی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کاٹو تو خون نہیں، ان کو کوئی جواب نہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس بھی دے دی اور اگلی بات فرمائی، ان کو یہ تھا کہ مجھے قتل کا آرڈر جاری کریں گے۔ فرمایا لو عثمان میں تمہیں چابی دے رہا ہوں، قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ قیامت تک کیا رہے گی؟ یہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ میری گستاخی کے مقابلے پر اتنی عنایت، اتنی مہربانی۔ بہرحال پھر گئے، غسل کر کے آئے اور مسلمان ہوئے۔ آج تک وہ چابی بھائی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، اس وقت بھی چابی اسی خاندان میں ہے۔ اگر سعودی بادشاہ نے بھی آنا ہوتا ہے تو اسی خاندان سے چابی لی جاتی ہے اور بیت اللہ کو کھولا جاتا ہے۔ دو تین باتیں اور سن لیجئے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو قبول نہ کرو۔ جہاں جس موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس صورت میں بار بار جہاد کا حکم دیا ہے۔ بھائی جہاد کہتے ہیں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے۔ ہم ہر چیز کا نام جہاد رکھ دیتے ہیں۔ الیکشن ہوگا نا، آپ دیکھو گے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، اپنی اپنی الیکشن کی کمپین کو جہاد کہہ رہے ہوں گے۔ او بھائی جہاد کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولو اللہ کے نام کو بلند کرنے۔ جہاد تو نام ہی اعلاء کلمت اللہ کا ہے۔ ہاں بہرحال لیکن جہاد میں ظاہر موت بھی آتی ہے، تو صحابہ اکرام جب شروع میں جہاد کا حکم دیا تو خوف تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا موت سے ڈر کر جہاد کا انکار نہ کرو، اللہ نے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو تم قرآن پہ تدبر کرو۔ جو لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ان کے دلوں پر غفلت کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا کام تلاوت کرنا بھی ہے لیکن قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ حکم دیا ہے، لوگوں اگر نیکی کی سفارش کرو گے تو تمہیں اللہ اس پر اجر دیں گے۔ قرآن کریم نے ایک حکم اس صورت میں یہ دیا ہے کہ جب تم آپس میں ملا کرو
ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ قرآن کریم نے پھر قتل کے احکام تفصیل سے دیے ہیں، پھر ہجرت کی تفصیل بیان کی ہے۔ چونکہ ہجرت بہت مشکل کام ہے، ہجرت اسلام میں ہجرت کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں گے، اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائیں گے۔ اللہ کے زمین کو کیا پائیں گے؟ دنیا میں ایسا بندہ نہیں مل سکتا جس نے اپنے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ گیا ہو، وہاں جا کے اللہ نے اس کو بہاریں نہ عطا کی ہو۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں بھی ہو پھر بھی نماز کا اہتمام کرنا۔ بھائی کیا کرنا ہے؟ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں تو دکان کی وجہ سے نماز چھوڑنا معاف ہے؟ بھائی اسلام نے جب حالت جنگ میں کہا، اور یہاں نماز خوف کا طریقہ ہے کہ نماز کو یوں شارٹ کٹ کر دو، اس طرح کر دو، یعنی اسلام نے معافی نہیں دی، اسلام نے معافی نہیں دی، فرمایا نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ آخری بات، قرآن کریم نے اس پارے کے آخر میں منافق کی نشانی بیان کی ہے۔ بھائی ذرا سننا اس کو، یہ میرے اور آپ کے بڑے کام کی بات ہے۔ فرمایا منافق وہ ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑے بد دل ہو کر، چونکہ منافقین دل سے تو نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، اپنے نفاق کو بچانے کے لیے آتے تھے تاکہ پتہ نہ چل جائے میں منافق ہوں۔ اور جو بندہ دل سے جو کام کرنا نہ چاہے وہ کبھی بھی اس کام میں دل نہیں لگاتا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا منافق وہ ہیں جو بڑے بوجھل دلوں سے مسجد میں آتے اور بس یہ نماز، اور منافقین اس سے نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ جلدی جان چھوٹے اور یہاں سے جائیں۔ اور بھائی آج ہمارے یہاں بھی یہ حرکت پائی جاتی ہے کہ ہم نماز میں آئیں گے بوجھل دل سے۔ بڑے شرم سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، نماز جمعہ میں مسلمانوں کی اکثر تعداد وہ ہے جو بھائی کب آتی ہے؟ بالکل آخر میں آتی ہے، آخر میں آتی ہے، اور سلام پھیرتے ہی وہ جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جانور ہے نا وہ سبزے کی طرف بھاگتا ہے، وہ باغ کی طرف بھاگتا ہے، تو بھائی مومن کا جو باغ اور سبزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مسجد ہے۔ مسجد سے اپنے دل کو جوڑ کر رکھنا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے گھروں سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔